وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب پنجاب بھر کے عوام کو ایک ایسا ریفارمز کے ساتھ جڑا پروگرام میڈیا کے سامنے متعارف کروانے آئے ہیں، اور یہ ریفارمز کے ساتھ جڑا جو پاکستان تحریک انصاف کا وعدہ تھا کہ ہم تعلیم کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لا کے پسماندہ علاقے اور ترقی یافتہ علاقے، غریب اور امیر کے درمیان جو طبقاتی سوچ کو فروغ دینے والا نظام ہے، ہم اس کو شکست دیں گے۔ آج کا جو وے فارورڈ ہے وہ یقیناً اس سوچ کی ایک حقیقی اور عملی اسٹریٹجی پلان واضح کرنے کے لیے کہ اس کو کس طرح ہم نے ختم کرنا ہے، اور جس نظام تعلیم کے مخصوص طبقے نے حاکم بن کے پوری قوم کو محکوم بنایا، آج اس ایک ایسا استحصال کا شکار نظام جو ہے اس سے چھٹکارا دلانے کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ایک تدبیر آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ میں سر آپ سے گزارش کروں گی کہ میڈیا کو اپنی ان تمام ترجیحات اور ایجوکیشن ریفارمز میں جو آپ اس وقت قوم کو اور پنجاب کے اندر رہنے والے عوام کو خوشخبری دینا چاہتے ہیں، اور مراد راز صاحب سے پھر گزارش کروں گی کہ وہ بعد میں اپنی ترجیحات کو فردر الیبریٹ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم تک رسائی اور فروغ تعلیم یہ تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے، اور میں آج آپ کے سامنے جو ہم بڑے انیشیٹوز لینے جا رہے ہیں تعلیم کے اندر، ان کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 2013 سے لے کے 2018 تک پچھلے 5 سالوں میں جو ہمارے پنجاب صوبے کے اندر جو ہمارے اسکولوں کو اپ گریڈیشن کی گئی، ان کی تعداد صرف اور صرف 1251 ہے، اور ہماری حکومت نے 1 سال کے اندر ہی میرٹ کے اوپر جو جن اسکولوں کی اپ گریڈیشن کیا ہے وہ 1227 اسکول ہیں۔ اس سے 1 لاکھ بچوں کا فائدہ ہوا ہے، اور اس سے 16 ارب روپے کی حکومت کو بچت ہوئی ہے۔ اس سے آگے پرائمری سے ایلیمنٹری، اور ایلیمنٹری سے ہائی، اور ہائی سے ہائر سیکنڈری تک پہنچتے پہنچتے 70% بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قرب و جوار میں کوئی اسکول نہیں ہوتا، ان کو یہ فیسلٹی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم 1 اگست سے پہلے فیز میں 17 ارب روپے کی لاگت سے 21,000 ایلیمنٹری اسکول کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور دوسرے فیز میں 6,653 جو ایلیمنٹری اسکولز ہیں ان کو ہائی لیول تک اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور تیسرے فیز میں ہائی سے ہائر سیکنڈری لیول تک اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اب پہلے فیز کا ہم اپ گریڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ 1 اگست سے ہم پہلا فیز جو ہے اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اگر مجھے آرنج اور میٹرو لائن کے 30 ارب روپے دینے نہ پڑتے تو ان دونوں فیزز کا بھی آج ہی اعلان کر دیتا۔ جو موجودہ پرائمری اسکولز ہیں، ایلیمنٹری اور ایلیمنٹری سے سیکنڈری کلاسز، ان میں سول سٹرکچر کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اس میں صرف یہ جو رقم ہم مختص کر رہے ہیں یہ صرف سٹاف کو اعزازیے کی مد میں دیے جائیں گے، اور ان کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہوں گے وہ دیے جائیں گے۔ جب اگلے مرحلے میں ہم ایلیمنٹری سے ہائی پہ جائیں گے، وہاں پہ جو ہماری نئی لیبز بنے گی اس کے لیے 25 ارب روپے کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اگر یہ تمام کام ہم روایتی طریقے سے کرتے تو ہمیں 295 ارب روپے اس کے اوپر خرچ کرنے پڑتے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں 27,517 اسکول جو اپ گریڈ ہو رہے ہیں ان کی بائفرکیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ 11,501 اسکول سینٹرل پنجاب کے ایریا میں ہیں، 5,402 اسکول نارتھ پنجاب کے ایریا میں ہیں، اور 10,614 اسکول جنوبی پنجاب کے ایریا کی جورسڈکشن میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جنوبی پنجاب
کو جو شیئر مل رہا ہے وہ 38% شیئر اپ گریڈیشن کے اندر بھی مل رہا ہے. اور یہ جو اپ گریڈیشن ہوگی یہ تمام اپ گریڈیشن پیورلی میرٹ کے اوپر ہو رہی ہیں. اس میں کسی سیاسی سفارش یا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی. یہ تمام میرٹ کے اوپر آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گے. اس کا جو دوسرا اہم انیشیٹو یہ تھا کہ ایک سال میں 10 لاکھ بچوں کی جو انرولمنٹ تھی اس میں 40% طلبہ اور 60% طالبات ہیں. جو یہ بڑھانے کا یہ ہم نے ذمہ لگایا، یہ صرف ٹیچر کے ذمہ نہیں، یہ ہم نے محکمہ جو ایجوکیشن اور لوکل کمیونٹی ہے اس کے تعاون سے ہم یہ کر رہے ہیں. جو یہ اسکول کونسلز ہیں وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں اور ان کا تعاون بھی ان میں شامل حال ہے. اور تیسرے جو انیشیٹو ہے، طالب علموں سے 1 کروڑ 6 لاکھ بے فارم بھی حاصل کیے جا چکے ہیں. اب جو بھی بچہ داخل ہوتا ہے وہ اپنا بے فارم ساتھ لے کے آتا ہے. اس سے جو اسکولوں میں ڈبلنگ ہوتی ہے یا جو دوسرے پرابلم ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں. اور کمپیوٹرائزڈ جو ایک سسٹم ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اسی طرح لاہور میں جو 100 اسکولز ہیں تو اس کے اندر 23,000 بچوں کو فری کھانا دیا جا رہا ہے. تو اسی طریقے کو بڑھاتے ہوئے ہم نے انسٹرکشنز دیے ہیں کہ جو پسماندہ ترین اضلاع ہیں اس کے اندر جائزہ لیا جائے کہ ہم اگر دن کو بچوں کو فری کھانا دے سکیں ان اضلاع کے اندر، اس کے لیے بھی مجھے پروپوزل چاہیے. تو یہ تمام جو انیشیٹوز تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں کہ آج ہم پنجاب کے اندر ایک بڑی تبدیلی محکمہ تعلیم کے اندر اس کی اپ گریڈیشن کے سلسلے میں کر رہے ہیں. اور اس میں جو اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ جو لوکلز ہیں وہاں کے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے قرب و جوار میں کوئی ان کو سہولت نہیں ملتی. جب ان کو سہولت ملے گی تو بچے اسکول میں آئیں گے. اس انیشیٹو سے ہم 40 لاکھ بچوں کو دوبارہ اسکولوں میں داخل کر سکیں گے، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہوئے گی. اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جو اسکول ایجوکیشن نے اور جو منسٹر ایجوکیشن نے کام کیا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. انشاءاللہ یہی عزم، یہی ترقی، یہی ہماری جاری رہے گی اور یہی ہماری تحریک انصاف، ہمارے جو وزیر اعظم کا مشن ہے، جو ان کا منشور ہے، انشاءاللہ اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے. بہت شکریہ جی. مراد بھائی آپ کوسچنز میں ایڈ اپ کرتے ہیں؟ جی خواجہ صاحب. یہ ایک بڑا میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے. 40 لاکھ بچوں کا ٹارگیٹ آپ نے اس وقت اپنے سامنے رکھا ہے جنہیں اسکول میں دوبارہ انرول کرنا ہے. لیکن اصل اس میں فوکس جو ہے آپ نے خود ہی بات میں کہہ دیا کہ ساؤتھ پنجاب اصل فوکس ہے. یہ اگر آپ مزید اسے ایلیبوریٹ کر سکے، یہ بتا سکے کہ ساؤتھ پنجاب میں کتنا تعلیم پر کتنا فنڈ لگنے جا رہا ہے. اور ابھی بھی آج بھی اخبارات میں اور دوسری جگہوں پہ جگہ آئی ہیں، بات چیت ہوئی ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کا نوٹیفکیشن جس پہ کل آپ نے بات کی تھی اس میں کوئی انتظامی غلطی نہیں ہوئی. اس میں انٹینشنلی ارادتاً کچھ لوگوں نے سیاسی طور پر آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی تھی. ان دو چیزوں میں بات ہوئی. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات ہوئے گی. ہمیں تو یہ ٹیکنیکل غلطی یا ہیومن ایرر لگتا ہے اور اس کے لیے فوری طور پر جو کنسرن سیکرٹری تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس کی انکوائری کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. تو جیسے وہ آئیں گی پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. جہاں تک یہ ان اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا تعلق ہے، اس میں کسی ڈسٹرکٹ یا کسی ریجن کو کوئی پرائرٹی نہیں دی گئی کہ اس کے لیے ہم کوئی رولز ریلیکس کر رہے ہیں. یہ ٹوٹلی پیورلی میرٹ کے اوپر یہ تمام اسکولیں آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گی. ان کی ڈسٹرکٹ وائز بھی بریک اپ ہمارے پاس موجود ہے. اس میں نے جو ریجنز ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں کہ کس ریجن میں کتنی اسکولز اپ گریڈ ہو رہی ہیں. تو ٹوٹل جو ہیں وہ 27,517 اسکول جو ہیں وہ اس میں پنجاب میں اپ گریڈ ہو جائیں گے. اور پچھلے بھی میں نے فگر دی ہیں کہ ان کے 5 سال کے اندر 1200 اسکول جو انہوں نے اپ گریڈ کیے تھے، اور ہم نے جو پچھلے ایک ہی سال میں 1200 کئی اسکول ہم نے بھی اپ گریڈ کیے تھے. اور یہ ان کے علاوہ ہیں جو ہم نے اپ گریڈ کیے ہیں، یہ ان کے علاوہ 27,000 اسکول اپ گریڈ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اپ گریڈیشن کا پروسیس کتنا مشکل اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اگر کسی اسکول کو اپ گریڈ کرنے جائیں اور اس کے اوپر اگر ہم
خرچہ کرتے ہیں تو یہی میں نے عرض کیا تھا کہ 295 ارب روپے ہمیں لگیں گے اس پوری ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو یہ الحمدللہ ہم اس کے لیے تقریباً کوئی 50 ارب روپے سے زیادہ لگیں گے. تو یہ ہم اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے. جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس سے تقریباً 40 لاکھ بچے دوبارہ اسکولوں میں آ جائیں گے اور لوگوں کو ان کی دہلیز پہ جو تعلیم ہے وہ ان کو ملے گی. خصوصی طور پر جب بچیوں کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتوں میں مشکل علاقوں میں ان کو دور جانا پڑتا ہے اور لوگ پھر اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور جیسی کرونا کی سچویشن ہے، جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے باوجود جو یہ ہم نے انیشیٹو لیے ہیں، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جس کے اوپر بڑی محنت کی ہے، تو یہ قابل ستائش بات ہے. بہت شکریہ سلیم صاحب، ماشاء اللہ اچھے آپ کے انیشیٹو ہیں ہائر ایجوکیشن میں بھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسکول میں بھی بتایا. 36,000 کمرے بننے تھے پنجاب میں، آپ نے تو ڈائریکشن دی، لیکن شاید آپ کے وہ سب اچھا کی رپورٹ دیتے رہے، اداروں کی رپورٹ بھی آپ کے پاس ہے، شاید ایک کمرہ بھی نہیں بن پایا، اس پر بھی آپ نے ایکشن لیا. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، یہ زمین پر یعنی ریالٹی میں کب اس کو جو ہے وہ نظر آ سکے گا؟ کوئی ٹارگٹ فریم رکھا گیا ہے یا کوئی اس محکمہ اسکول میں وزراء پہ یا دیگر جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پر بھی کوئی مانیٹرنگ چیک آپ کے پاس ہے سر؟ 1 اگست سے انشاءاللہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ سٹارٹ ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا اور تیسرا، اس کے اوپر ہم پوری ہماری نظر ہے، یہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے بھی اپ گریڈیشن ہوئی اس میں کسی قسم کی جو کوتاہی ہے نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو مسنگ فیسلٹیز میں ریگولرلی جو ہمارے جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ فنڈز ہوتے ہیں، کافی کام ہوتا بھی رہا. کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں تھوڑی سی کچھ چیزیں بیک اینڈ پہ جاتی ہیں. جب ہماری پرائرٹیز، جب ہیلتھ پہ زیادہ ہم نے فوکس کیا ہے اور اس پہ ہماری ریگولر میٹنگ ہوتی ہیں، تو اس طرح کی بات نہیں ہے. الحمدللہ تمام کام تسلی بخش ہے. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس طرف تعلیم پہ فوکس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں، پریکٹیکلی کرونا ہمارے ساتھ چلنا ہے کچھ دیر کے لیے مزید، جب تک تمام قوم کی ویکسینیشن نہیں ہو جاتی. ایک تو آفٹر نون اسکول آپ نے شروع کیے تھے اسپیشل بچوں کے لیے کہ جہاں پر بس جاتی تھی اور لوگوں کو جا کے تعلیم دیتے تھے، ان کا کیا سلسلہ ہے؟ وہ چل رہے ہیں، آگے کنٹینیو ہوں گے یا وہ سارا پروجیکٹ کلوز ہو گیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بھی حکومت کی ترجیحات میں کوئی چیز شامل ہے کہ جس طرح سابقہ حکومتوں نے لیپ ٹاپ دیے، باقی چیزیں کی، اب یہ کہا جا رہا تھا کچھ روز قبل مونس لائن اس بات پر تنقید کی کہ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پٹواریوں کو لیپ ٹاپ دے رہی ہے، طلبا کو لیپ ٹاپ نہیں دے رہی. تو اس حوالے سے بتا دیجیے گا آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کریں؟ ہم تو ٹوٹلی چاہتے ہیں کہ ہم تمام چیزوں کو کمپیوٹرائز کریں، ایون کہ ایجوکیشن کے علاوہ جو ہماری ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ہم کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سارا اس کے اوپر کام بھی ہو چکا ہے. اس کے لیے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ایک دن علیحدہ سے بریفنگ دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے ریکارڈ سینٹرز ہیں جہاں پہ لوگ جاتے تھے اور ان کو فرد لینے کے لیے، انتقال کرنے کے لیے جتنی تکلیف اٹھانا پڑتی تھی، ان کی جو صرف 20 ان کے پاس جو موبائل وینز تھیں، ابھی 20 اور کی بھی ہم نے منظوری دی ہے. جو فرد ہے وہ 100 سے ہم 700 پہ جائیں گے، اور 8000 جو نادرہ کے سینٹرز ہیں وہاں تک یہ فیسلٹی مل رہی ہے. اب جو ریونیو افسر ہوگا اس کو بھی ہم کمپیوٹر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم جا رہے ہیں کمپیوٹرائز کی طرف، تاکہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن میں بھی ہو، ریونیو میں بھی ہو، تمام ڈپارٹمنٹس میں یہ سسٹم ہمارا چلتا رہے، اور آن لائن بھی ہماری تمام چیزیں چلتی رہیں. اور یہ جتنا جو ہماری انیشیٹو ہیں وہ انشاءاللہ رول بیک نہیں ہوں گے، وہ سارے آگے چلتے رہیں گے. ایجوکیشن کا بتا دوں ذرا، ایجوکیشن کا میں اپڈیٹ کر دوں. جو ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ابھی انہوں نے سوال پوچھا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے آتے ہی ٹرانسفر لے کر آئے، یہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف سب کچھ ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹیچرز کی آپ دیکھیں جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ہم نے آن لائن کر دی، ان کی لیو جو ہے وہ آن لائن کر دی ہے. اب ہم ان کی پروموشن اور ان کی سروس بکس جو ہیں وہ بھی ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب اگلے 3 مہینے کے اندر یہ چیزیں ہو جائیں گی کہ ہم بالکل ہمارا جو پورا ڈیجیٹائزیشن کا پروگرام ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا انفراسٹرکچر سب چیزیں دسمبر 21 اس سال کے اینڈ میں دسمبر 21 میں کمپلیٹ ہوگا. آج جب انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حکومت 5 سال کا اینڈ ہوگا، ہر چیز اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسپون کے اوپر ہوگی. ہم نے اتنا فوکس کیا ہوا ہے
CM کی لیڈرشپ کے نیچے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے. جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہیں آئے گا آپ اندھوں کی طرف فیصلے کریں گے, بالکل ڈارکنیس کے اندر. ڈیٹا ہوگا تو صحیح فیصلے ہوں گے اور آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی آئے گی. جو اپگریڈیشن میں صرف یہ جاننا چاہتے ہیں, یہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے جو CM صاحب نے ابھی اپروو کیا ہے آج. یہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے, آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا اسٹیپ ہے. یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ ایجوکیشن کے اندر ایک ریولیوشن آنے لگا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب شروع ہوگا, آپ دیکھنا 40 لاکھ بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم 2, 4, 5 لاکھ بچوں کی بات نہیں کر رہے, 40 لاکھ بچوں کی بات کر رہے ہیں. اور انرولمنٹ ڈرائیو میں جو CM صاحب نے بھی بات کی, ان حالات کے اندر انرولمنٹ ڈرائیو کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام. ہم 3,37,000 بچوں کو لے کر آئے ہیں, جن میں سے 2 لاکھ بچیاں ہیں 50 دن کے اندر. ہم نے ٹارگیٹ 1 ملین کا دیا تھا. سوال کر لیں, آواز آ رہی ہے. CM صاحب, ایجوکیشن میں تو کافی بات ہو گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کرونا جو ہے اس وقت بہت بڑی وبا کی صورت میں پھیلتا جا رہا ہے. سندھ نے جو ہے وہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے. پہلے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا حکومت نے نہیں تھا لگایا پنجاب میں, تو بعد میں جو ہے ہمیں یہاں پر لاک ڈاؤن لگانا پڑا تھا. تو کیا ایسی تجویز زیر غور ہے کہ آپ بھی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دیں تاکہ یہ کرونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اس پر کام ہو؟ اور دوسرا, جو سروسز ہاسپٹل سے کرونا کی ویکسین کے بارے میں چوری ہوئی ہے یا وہ کسی ٹیررسٹ کو یا کسی اہم شخصیات کو لگائی گئی ہے, اس کی جو رپورٹ ہے وہ کب تک آنی ہے؟ کہ لوگوں کو تکلیف ہو, ان کو ہم کسی مشکل میں ڈالیں تاکہ کاروبار بھی چلتا رہے اور ہم چیزوں کو بھی مینیج کر سکیں. تو اس سے سب سے اچھا اور آسان کام یہی ہے کہ SOPs کو ہم فالو کریں تاکہ ہم کسی مشکل سے بچے رہیں. ایسے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, CM صاحب یہ فرمائیے گا کہ یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ پنجاب حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہ منشور تھا کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. پنجاب کے اندر جو ہے وہ 5ویں تک جو ہے وہ اردو میڈیم میں جو ہے آپ تعلیم دے رہے ہیں, لیکن پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ابھی تک نہیں دے رہے. تو یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ کب تک آپ رائج کریں گے؟ اور دوسرا, CM صاحب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ پورا 1 ہفتہ ہو گیا ہے, زبردست قسم کے چوکے چھکے لگا رہے ہیں, میڈیا کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, سوالوں کا جواب دے رہے ہیں, یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ بتائیں کہ اگر مریم نواز بی بی جو ہیں وہ اپنے والد سے ملنے جانا چاہتی ہیں تو کیا حکومت ان کو اجازت دے گی؟ اور آپ سمجھتے ہیں ایک بیٹی کو باپ کے پاس جانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ یہ میڈم ہی جواب دیں اس کا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس ملک میں اس قوم کی کروڑوں بیٹیاں ہیں جو اس وقت ان کے والد صاحب کے دیے ہوئے زخم چاٹ رہی ہیں. تو ان کی ناقص پالیسیز, شاہی فرمان اور شاہی خاندان کے رویوں کا شکار جو ہے آج پاکستان کی بیٹیاں پکار پکار کے عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو وسائل تھے, جو تعلیم پہ خرچ ہونے چاہیے تھے, جو بیٹر کیئر ہیلتھ فیسلٹیز پہ خرچ ہونے چاہیے تھے, جو ہمارے بہتر مستقبل کے لیے ایسے منصوبے جس میں وہ بااختیار ہوتی, ہنرمند ہوتی اور معاشرے کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتی, تو ان کو میٹرو اور اورنج بس جیسے منصوبے دے کے جو ان کا حقیقی حق تھا اس کا قتل کیا گیا. تو وہ بھی اس قوم کی بیٹیاں ہیں جو ذل سبحانی کے ان رویوں کا شکار ہیں جو ان کے کاروبار اور ذاتی مفاد کے ساتھ جڑے تھے. تو قانون نہ بیٹی دیکھتا ہے نہ ماں دیکھتا ہے, قانون جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا رول آف لا کا کانسٹیٹیوشن کے اندر جو درج اختیار ہے اس کو دیکھتا ہے. تو اس کے اندر کسی امیر کی بیٹی یا کسی غریب کی بیٹی میں کوئی تفریق نہیں ہے. رول آف لا کو انشور کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ نو ون از ابو دی لا. تھینک یو. میں اسی سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا. قانون سب کے لیے برابر ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے قانون میں ریلیکسیشن دی جائے اور کسی کے اوپر اپلائی کیا جائے. قانون سب کے لیے برابر ہے.
ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کچھ فگر جب آپ کو بتا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں آرنج لائن اور میٹرو ٹرین کے ہمیں اگر 30 ارب روپے نہ دینے پڑتے تو آج یہ دوسرا اور تیسرا فیز ہم ساتھ ہی اس کا اعلان کرتے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ پچھلے جو ادوار میں کیا کیا گیا. اور اپ گریڈیشن کی آپ کو فگر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو پچھلے 5 سال میں 2013 سے 18 تک 1251 اسکول اپ گریڈ کیے گئے صوبہ کے اندر، اور ہم نے 1 سال کے اندر 1227 اسکولوں کو اس سے پہلے اپ گریڈ کر دیا ہے. اور آج ہم 27,517 اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو آپ خود دیکھ لیں. رانا ولید جی تاکہ باقی اسکول سے بھی کر سکیں. جی سردار صاحب یہ فرما دیں کہ عام طور پہ تاثر ہے کہ آپ میرٹ پہ ہی کام کر رہے ہیں، اور پہلے جو انہوں نے لرننگ ٹرانسفر کا معاملہ تھا ٹیچرز کا، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا بڑا اچھا انیشیٹو تھا کہ وہ کافی پاپولر ہوا ہے. آپ جو اس وقت آپ اپگریڈیشن کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس کو بھی آپ اسی میکانزم میں لے کے جا رہے ہیں جیسے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں کہ کسی ٹیچر کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے؟ یہ اس کو بھی اسی طرح اپگریڈ کریں گے یا کہ پھر سیاسی آپ کی جو معاملات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، کوئی ایم پی اے آ جاتا ہے، کوئی ایم این اے آ جاتا ہے اور 50 ایم این اے آپ کے سے ناراض بھی کیا جاتا ہے کہ وہ ناراض تھے کہ آپ ان کے کام جو کہ میرٹ پہ نہیں تھے آپ نے جواب دے دیا ان کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ناراض نہیں ہے، یہ اس کو آپ درست کر لیں. دوسری بات جو ہماری ای ٹرانسفر ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن آج تک کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں ہوئی کہ کسی کو پسند یا ناپسند پہ ٹرانسفر کر دیا گیا. اب یہ جو 27,000 اپ گریڈیشنز ہیں اس میں آٹومیٹک ایک کرائٹیریا ہم نے بنا دیا ہے کہ جس میں 100 بچے ہیں، جس میں 150 بچے ہیں، جس میں 300 بچے، اس طرح کا کرائٹیریا آٹومیٹکلی وہ اسکول اپ گریڈ تصور ہوگا. اس کو کسی سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کے پاس چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو سی ایم آفس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ آٹومیٹکلی اپ گریڈ تصور کیا جائے گا. موسم ملا پچھلا بھی بتا دیں وہ والے ہوئے تھے تو اس میں بھی کوئی بتا دیں. یہ جو پچھلے 1227 جو اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی اس قسم کی سفارش شامل نہیں تھی. پورے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ہوم ورک کیا گیا، اس میں جو فیزیبل تھے، جو اس کرائٹیریا میں آتے تھے، آٹومیٹکلی ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے. سی ایم صاحب محسن گیلان سمر ٹی وی سے میں کل والے اپنے سوال کی کنٹینیو کرتا ہوں تاکہ آپ سے کچھ جواب ہم سن سکیں اور پنجاب کی عوام بھی جان سکیں. آپ نے نچلی سطح سے آپ اوپر آئے ہیں، یعنی اسی لیول کی سطح پر آپ نے سیاست کی، وہاں سے آپ اوپر آئے ہیں. کچھ جانشین ایسے ہیں جس میں مونس الہی ہے، بلاول بھٹو زرداری ہے، ڈائریکٹ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں اور اسی لیول تک کی انہوں نے سیاست نہیں کی. وہ ہمیشہ آپ کی کردار کشی کرتے ہیں، یا جیسے میں نے کل بھی کہا کہ انہیں آپ کی ایک بھی اچھا کام جو ہے نہیں پاتا، جس طرح لیپ ٹاپ کا ذیشان نے ذکر کیا. آپ بلاول بھٹو زرداری بار بار پنجاب حکومت کی کارکردگی اور پنجاب حکومت پر حملے کر رہے ہیں. تو ان سونے کا چمچہ دے کر پیدا ہونے والے جانشینوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ مریم کے حوالے سے تو میڈم نے بتا دیا، کون سننا چاہتی ہے کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے جو اتنے بڑے صوبے کے سی ایم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنی پرفارمنس زیرو ہے؟ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم اپنی پرفارمنس پہ توجہ دیتے ہیں اور ہم میرٹ پہ توجہ دیتے ہیں اور ہم اپنا کام کرتے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں. تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے ڈیسیژن کریں اور اپنا کام کریں. میرے خیال میں پہلے تو وہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں کہ ان کے ٹھیک ہیں تو پھر ہماری بات کریں. سی ایم صاحب میں خابر عباس گولڈ ریلیجن سے. سی ایم صاحب جس طرح سے آپ نے بڑے اچھے انیشیٹوز کا اعلان بھی کیا ہے، ابھی تو یہ معاملات اگست سے سٹارٹ ہوں گے. پچھلے 1 سال سے تقریباً جو ہے ملک کو کرونا کی وبا کی جکڑ میں ہے اور جو غریب والدین ہیں زیادہ تر بچے پرائیویٹ سکولز میں پڑھتے ہیں. تو 1 سال سے سکولز بند پڑے ہیں اور بچوں سے فیسز بھی چارج کی جا رہی ہیں، اور جب ان کی سلپ دیکھتے ہیں سیلری فیس کی سلپس تو ان میں جنریٹر کا بل بھی، سیکیورٹی کا بل بھی پڑا ہوا ہوتا ہے. تو کیا ایسا نہیں کوئی پنجاب حکومت لاہم میں بنا سکتی کہ پرائیویٹ سکولز کو بلا کے کوئی ایسا ریلیف فنڈ دیا جائے جس سے سکولز مالکان کا بھی کام چلتا رہے اور غریب عوام کو بھی جو ریلیف مل سکے؟ لیکن میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے 6 مہینے جب سکولز بند ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے پچھلے سال ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ دیا تھا فیس کی، اور ہم نے انشور کیا تھا، اور جتنے کیسز ہمارے پاس آئے تھے اس کے بعد کہ کئی سکولز نہیں دے رہے تھے، ہم نے پھر بھی وہ انشور کروائے. اس کے بعد پرابلم یہ ہوا کہ
اسکولس بند ہونا شروع ہو رہے تھے جو کیونکہ 70% اسکول پنجاب کے اندر وہ 5,000 اور سے کم فیس والے 70%. سو آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے تو پیرنٹس کو سپورٹ کیا, فیملیز کو سپورٹ کیا, اس کے بعد ہم نے اسکولس کو بھی تھوڑا سپورٹ کرنا تھا کیونکہ پیرنٹس نے فیسیں دینی بند کر دی تھی. جب انہوں نے فیسیں دینی بند کی تو اسکول بند ہونے شروع ہوئے کیونکہ ٹیچرس کو سیلریز بھی دینی تھی. اگر گھر بیٹھے ہوئے ٹیچر کو اسکولس کے اندر ہیں ان کو سیلری تو جاری تھی, وہ نوکری سے تو نہیں نکالتے رہے, بہت لوگ نوکری سے نکال دیے گئے. سو اس لیے ہمیں بیلنس تھوڑا اس کے اندر کرنا پڑا کہ اگر فیسیں دینی بھی ہیں تو آبویسلی ٹیچرس کو جا رہی ہیں اور باقی چیزوں پہ جا رہی ہیں, ان کی فیملیز سے بھی چلنا ہے. اس کے لیے بڑا مشکل بیلنس تھا ہمارا, بہت مشکل تھا, مگر اس کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بیلنس کریں. واصف جی سی ایم صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ تیسری لہر کورونا کی اس وقت چل رہی ہے, ہاسپٹلس کے اندر یہ صورتحال ہے کہ پی کے ایل ہے جیسے ہاسپٹل نے بھی کورونا جو پیشنٹ ہو ان کو لینے سے انکار کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس بھی کیپیسٹی نہیں ہے, اور جو باقی دیگر ہاسپٹل ہیں وہاں پہ بھی کیپیسٹی فل ہو چکی ہے, وینٹیلیٹر موجود نہیں ہے ان کے پاس وافر مقدار میں. جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہ لاکھوں کی روپے کی جو فیس ہے وہ ان سے وصول کر رہے ہیں. تو حکومت کیا کر رہی ہے, کس طرح سے تمام جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے لوگوں کی ان کو پورا کر رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ 60 سال سے 50 سال سے اوپر کے لوگوں کو جو کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے, اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے جو چلڈرن ہاسپٹل میں 2 بچوں کی وفات ہوئی کورونا سے, تو ان کے لیے گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے, بچوں کو کب جو کورونا ویکسین وہ لگانا شروع کریں؟ بلکہ سیم صاحب میں اسی کے ساتھ اسی سوال سے بیٹھ کر کہ صرف گورنمنٹ نے آج 2 پرائیویٹ ہاسپٹلس کو الاؤ کر دی ہے کہ آپ امپورٹ کریں ویکسینیشن اور ایک ریٹ مقرر کر کے وہ دیں. کیا موجودہ جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے پیشنٹس کا, کیا پنجاب گورنمنٹ بھی پنجاب میں پرائیویٹ شعبے کو انڈیوس کرے گی یا پروموٹ کرے گی کہ اگر خود سے کرنا چاہیں تو کریں؟ جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ سچویشن جو ہے اس میں ہسپتالوں پہ پریشر تو بڑھتا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ویکسینیشن کی جہاں تک بات ہے, پرسوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 1.5 ارب روپے کی جو خریداری ہے اس کو پنجاب حکومت نے الاؤ کیا ہے, وہ ہم پرچیز کر رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ویکسینیشن کریں گے. 126-27 سینٹر آلریڈی ہمارے چل رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ہم کر رہے ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی بات ہے تو یہ انشاءاللہ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے اس کو ہم چاہیں گے کہ کوئی بھی میکانزم اس طرح سے ہو کہ ہم پورے پنجاب کو ویکسینیٹ کر سکیں. اس کے لیے کس طرح سے ہمیں وسائل چاہیے اور کس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جلدی سے جلدی جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کریں گے انشاءاللہ, اور ہمیں کرنا چاہیے. جی بچوں کے حوالے میں ابھی تک تو کچھ اس طرح کی ریسرچ نہیں آئی کہ ان کو ویکسین الاؤ ہے, ان کو لگانا چاہیے کہ نہیں. یہ اب ٹیکنیکل جو ہماری ایکسپرٹ کمیٹی ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, تو وہ جیسے کوئی ٹیکنیکل ایڈوائز آئے گی میڈیکلی تو پھر اس کے بعد ہی ہو سکے گا. ابھی تک تو بچوں میں نہیں ہے اس طرح کا کہ ان کو ویکسینیشن کی جائے. جی میں نے عرض کیا کہ جو ویکسین آتی ہے وہ وفاقی حکومت ایک فارمولے کے تحت بتاتی ہے کہ کس ایج گروپ کو کس طرح سے لگنا ہے, ایک گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. جو پنجاب گورنمنٹ لے رہی ہے وہ پنجاب حکومت اس کے لیے پھر اپنی پالیسی طے کرے گی, تو وہ ہم اپنے فرنٹ لائنرز جو جتنے ہیں جو ہم ڈیسائیڈ کریں گے وہ پھر ان کو ہم خود لگائیں گے. جی وہ ہم کر سکتے ہیں. صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسکولوں کو اپگریڈیشن کرنا بہت اچھا اقدام ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن اسکولوں کے اندر لوگ اپنے بچوں کو اس لیے بھی نہیں بھیجتے کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا. نیوٹریشن کا پروگرام کیا جا رہا ہے لاہور میں, جس طرح کہ بتایا کہ 30,000 بچوں کو دیا ہے, لیکن ابھی بھی لاہور کی سڑکوں پر ایسے کئی بچے دکانوں پر کام کرتے نظر آتے ہیں کہ جن کے والدین اسکولوں میں اپنے بچے بھیجنا افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر کیا کوئی جامع پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ان بچوں کو کس طریقے سے اسکول لایا جائے؟ ابھی میں نے جو اپنی بات تھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک کی ہے کہ لاہور کے اندر جو 100 اسکول ہیں ان کے اندر 23,000 بچوں کو دن کا کھانا ملتا ہے. پھر میں نے بتایا کہ جو غربت کی شرح میں جو ڈسٹرکٹ جن کا سکور پاورٹی سکور کم ہے تو وہاں پہ بھی ابھی ہم نے کہا ہے کہ ان ڈسٹرکٹس کے اندر آپ ورک آؤٹ کریں کہ کمپلیٹلی جو پرائمری مڈل اور ہائی سکولز ہیں گرلز بوائز جتنے بھی ہیں ان کے اندر اگر ورک آؤٹ کیا جائے
کہ کتنے بچے ہیں اور ان کو دن کا کھانا اگر فری دیا جائے تو اس کو کیا اس کے اوپر کوشش کی جا سکتی ہے. تو اس کے اوپر منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم نے جو مجھے بریف کیا ہے، جو 10 ڈسٹرکس تھے پنجاب کے جو پاورٹی لیول میں بہت کم تھے، ان 10 ڈسٹرکس کے اندر جو ہمارا خرچہ پڑتا تھا وہ تقریباً 12 ارب روپے کا پڑتا تھا. 30 روپیہ پر بچہ جو وہ اس کے اوپر جو ایکسپینڈیچر آ رہا تھا، 12 ارب روپے کا خرچہ تقریباً 10 ڈسٹرکس کے اندر پڑ رہا تھا. تو باقی آپ ورک آؤٹ کریں، اس میں بڑے ڈسٹرکٹ بھی ہیں اور 36 ڈسٹرکٹ پورے پنجاب کے ہوں گے، تو ہم اتنا کیا افورڈ کر سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے. ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور ہم کر لیں، کیونکہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے کہ اگر بچوں کو اسکول میں ہم ان کو دن کا کھانا دے دیں. تو اسی لیے ڈپارٹمنٹ کو ابھی انسٹرکشن دیے ہیں کہ اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر کام کریں کہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں ان ڈسٹرکس کے اندر جہاں پہ پاورٹی لیول زیادہ ہے. تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ یہ کر رہے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اس طرح کا کام کر لیں تاکہ بچوں کو دن کا کھانا تو میسر ہو سکے. عمر فاروق ڈان ٹی وی. سی ایم صاحب، بچوں کو یقیناً اسکول بھیجنا آپ لوگوں کی ہی ذمہ داری ہے، لیکن اگر اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کوئی قانون سازی کر دے کہ ہر خاندان کی یہ رسپانسبلٹی ہو کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرائے، تو یقیناً آپ کو یہ ایکسرسائز ساری نہیں کرنی پڑے گی اور صرف اس کی مانیٹرنگ کرنی پڑے گی. تو آپ ایسا لانگ ٹرم اقدام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی اچھی بات ہے، اس کو بھی ہم لے کے آگے چلیں گے. اچھی پروپوزل. 10 اپریل کو ڈسکا کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، حکومت کی جانب سے کیا انتظامات ہیں کہ شفاف انتخابات کروائے جائیں گے؟ اور اگر چیف الیکشن کمیشن فون کرتا ہے چیف سیکرٹری کو تو وہ رپلائی بھی دے گا؟ یہ سی ایم صاحب یہ فرمائیے گا کہ بڑا اچھا انیشیٹو آج لیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے جو اپ گریڈیشن کیا ہے، لیکن اصل جو ایشو ہے سرکاری اسکولوں کو اگر کمپیریزن کریں پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ، تو سرکاری اسکولوں میں کلاسز میں بچوں کی تعداد جو ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے، 50 60 بچے ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو کتنے اسکول نئے جو ہیں وہ پچھلے 2.5 سالوں میں بنائے گئے ہیں اور آگے کیا پلان ہے کہ نئے اسکول کتنے جو ہے وہ بنائے جائیں گے تاکہ جو ہے وہ جو انرولمنٹ بڑھانے کی تو بات کی جاتی ہے، لیکن نئے اسکول جو ہے وہ کتنے تعمیر کیے جائیں گے؟ اچھا گلزار صاحب، اس کے ساتھ ہی ایڈ کر لیجیے گا کہ انرولمنٹ گورنمنٹ کے پیپر میں تو ہوتی رہتی ہے لیکن وہ بچے اسکولوں میں ریٹین نہیں ہوتے، اسی کی وجہ سے کیونکہ پورسٹ آف دا پور ہوتے ہیں جو گورنمنٹ اسکولس میں جاتے ہیں. تو جب یہ کورونا کی ویو اوور ہوتی ہے یا جس طرح آگے بڑھ رہی ہے، کیسے گورنمنٹ ان پیرنٹس کے لیے کوئی انیشیٹو دے گی کہ وہ بچوں کو میکینک کے پاس، ڈینٹل یا ویلڈر کے پاس نہ بھیجیں گے اسکولس میں؟ ابھی منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے فگرز رکھے ہیں کہ بے فارم کے ساتھ بچوں کو اسکول میں جو داخلہ دے رہے ہیں اور اس میں 92.4% ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور لوگ اپنا بے فارم لاتے ہیں. تو اس سے ایک ڈیجیٹلائزیشن ہوتی ہے، اس سے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کسی اور اسکول میں ہے یا کہیں سے کوئی اس کو پیف میں کسی دوسری جگہ پہ ان کو کوئی گرانٹ مل رہی ہے، ایڈ مل رہی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے تو اس سے ڈپلیکیسی کا ایگزیکٹ ہمیں فگر کا پتہ چلتا ہے. ابھی تک تو اس طرح کا نہیں ہے، یہ تو صرف جو ریٹن تحریری طور پہ جو چیزیں ہیں، پھر تو کمپیوٹرائزڈ ہو جائیں گی، ہر چیز ہمارے سامنے بڑی کلیئر ہو جائے گی. کوئی 60,000 سے زیادہ اسکولز ہیں پنجاب کے اندر اور یہ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے یہ پیورلی ان کے اندر یہ فیسلٹیز ہیں، ان میں ہم ان کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. ان کے اندر ایگزسٹنگ فیسلٹی اویلیبل ہے انہی اسکولوں کو. تو یہ دیکھ کے پوری ایک ایکسرسائز کر کے اس کے بعد ان کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے الیکشن کی بات کی، بالکل الیکشن ہونے جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کا حکم ہے، حکومت پابند ہے الیکشن کمیشن کی سپورٹ کے لیے اور الیکشن کمیشن جو بھی سپورٹ مانگے گی حکومت دے گی. تو اس میں انشاءاللہ کوئی اس طرح کی رائے نہیں ہے اور تمام چیزیں ٹھیک ہیں. سر مہنگائی پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. رمضان قریب آ رہا ہے اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمارے رمضان میں تمام جو ضروریات کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں کی خود نگرانی کریں گے. تو پنجاب میں کس کو ٹاسک دیا جائے گا رمضان بازار میں پرائز کنٹرول کے لیے؟ کل چینی کی قیمت جو ہے وہ سرکاری متعین کی گئی ہے، لیکن آج ہی دیکھا جا رہا ہے کہ نہ صرف جو شوگر ملز والے وہ احتجاج کر رہے ہیں بلکہ آگے شاپ کیپر بھی اپنا جو ہے وہ منافع مانگ رہا ہے. تو کس کی ڈیوٹی لگائیں گے، کیسے کنٹرول کریں گے؟ آگے ماہ رمضان بھی ہے. جی، ماہ رمضان کے اندر ایک تو ہم اپنا رمضان پیکج لا رہے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی منسٹرز ہیں ان کی 36 ڈسٹرکس کے اندر ڈیوٹیاں بھی لگ چکی ہیں. اسی طرح اس سے پہلے جو تمام سیکرٹریز تھے ان کو بھی ایک ڈسٹرکٹ الاٹ ہوتا تھا.
یہ وہاں ڈسٹرکٹ میں جائیں گے, ان کا باقاعدہ ایک پروفارما ہے, اس میں یہ چیزیں چیک کرنی ہیں اور وہ کریں گے انشاءاللہ, مانیٹر کریں گے اور ہم دیکھیں گے اور انشور کریں گے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ چیزیں جو نوٹیفائڈ ڈیٹ ہیں اس پہ ہم صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ ویکسین لگائی جا رہی ہے وہاں پر جو حکمران ہیں وہ سب سے پہلے خود ویکسین لگوا رہے ہیں تاکہ جو متس جو پورے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے وہ ختم ہو سکیں. کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے جناب کے وردی آفس کو ایک لیٹر بھی ارسال کیا گیا اور اس کے اندر بھی یہی سوال کیا گیا کہ آپ خود کب ویکسین لگوائیں گے اور کس کمپنی کی ویکسین لگوائیں گے, تو اس حوالے سے آپ کائنڈلی بات کریں. ایک تو آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ جو کرونا ہے مجھے ہو چکا ہے اس سے پہلے اور میں نے ویکسین نہیں لگوائی ہے. میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کے سب لوگوں کو لگ جائے پھر اس کے بعد میں لگواؤں. جی الحمدللہ. استاد صاحب آپ نے بلوچ ڈے منایا ہے, بہت کامیابی ہوئی ہے. تینوں صوبوں میں آپ نے نریندر مودی کا جو بیانیہ تھا وہ دفن کر دیا ہے کہ بلوچوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. الحمدللہ آپ کے اس پروگرام کو چاروں صوبوں میں اپریشیٹ کیا گیا ہے. یہ تو تھی میری آپ کے ساتھ مبارکبادی. اب سوال میرا سر یہ ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ بھی تو کوئی توجہ دی جائے. کمرے بن رہے ہیں, اپ گریجویشن ہو رہی ہے, اساتذہ کے مسائل جو ہیں ڈی پی آئی لیول پر اور سیکریٹریٹ لیول پر مسئلے حل نہیں ہوتے, بلکہ بیوروکریسی یہ چاہتی ہے کہ یہ عدالتوں میں جائیں اور عدالتوں سے کوئی ریلیف لے کر آ جائیں تو ہم کریں. اپنے پیروں پر فیصلے نہیں کر رہی بیوروکریسی, جس کی وجہ سے ہزاروں کیس اس وقت اساتذہ کے عدالتوں میں موجود ہے. اس پر بھی کوئی آپ غور کر رہے ہیں؟ اسی لیے ہم جا رہے ہیں کمپیوٹرائزیشن کی طرف, تاکہ یہ ٹرانسفر, یہ لیو, یہ ریٹائرمنٹ, یہ تمام چیزیں کمپیوٹرائزڈ ہوں تاکہ آپ بیٹھ کے گھر سے یہ تمام چیزیں مانیٹر کر سکیں. جب ہیومن انٹریکشن کم سے کم ہوگی تو وہاں پہ پھر پرابلم بھی کم سے کم آئیں گے اور چیزیں میرٹ کے اوپر ہوں گی. جہاں تک کلچرل ڈے کی آپ نے بات کی ہے, اور ہم نے پوری جو ہماری کلچر اور انفارمیشن منسٹری ہے ان کو پوری ہدایت دی ہوئی ہیں کہ یہ جو کلچرل ڈے ہیں یہ چاروں صوبوں کے پنجاب اس میں لیڈ لے اور ان کو بھرپور طریقے کے ساتھ منائے. اس سے ایک یکجہتی بڑھتی ہے اور آپس میں پیار محبت کا ایک رشتہ ہے اور وہ چیزیں پروان چڑھتی ہیں. تو انشاءاللہ کرونا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جو انسٹرکشن ہے اس کی وجہ سے ہماری ان کا شیڈول آگے پیچھے ہوا ہے, نہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھتے کہ یہاں پہ ہم نے اور بھی بہت ساری کلچرل ایکٹیویٹی پلان کی ہوئی تھیں اس لاہور کے اندر تاکہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کر سکتے تھے. بہت شکریہ جی آپ سب کوالٹی میں پلیز صرف آپ کو بتاؤں, بڑا ضروری سوال آیا کہ کیا کیا ہماری حکومت نے کوالٹی کے اوپر. سنگل نیشنل کریکولم ہم لے کر آئے جس کی وجہ سے آپ دیکھنا کہ کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہوگی. ٹیچرز کی ٹریننگ اس میں شروع ہو رہی ہے. ہم پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر سے 50% ٹرینرز لے کر آ رہے ہیں اور پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کو ہم فری ٹرین کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سمر کے اندر. آپ دیکھنا 1 اگست سے پہلے. سو کوالٹی آف ایجوکیشن, سنگل نیشنل کریکولم اور پراپر ٹریننگ کے ساتھ آپ دیکھنا انشاءاللہ. تھینک یو جی.